بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 27 اور یہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جس صفحے سے ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 15۔ بیٹا آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس شخصیت کا لکھا ہوا ایک مضمون پڑھیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اردو ادب کے لیے بڑی ہی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اردو ادب میں ان کا نام شاید اتنا مقبول نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن اردو ادب کے لیے اس شخصیت نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور بہت بڑا کام کیا ہے، جو آج تک آنے والے اردو ادب کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ شخصیت آپ ان کو شاید آپ جانتے ہوں، اگر نہیں جانتے تو یہاں پر ہمارا جو سبق ہے اس کا نام آ گیا ہے فرسٹ ایئر اردو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اور سبق کا نام ہے، یہ ایک مضمون ہے نظریہ پاکستان۔ تو بیٹا یہ جو شخصیت ہیں یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں، اور ان کا ہی ہم لکھا ہوا ایک مضمون جو ہماری نصابی کتاب میں شامل ہے جس کا نام ہے نظریہ پاکستان، آج اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا اس پورے لیکچر کا مقصد ہوگا وہ ہے کہ ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی شخصیت کو پڑھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کتاب کے اندر سے ان کے سوانح ہم پڑھیں گے، ان کے حالات زندگی پڑھیں گے، ایک تو ہمارے لیے یہ بھی ہوگا۔ اس صفحے کو، صفحہ نمبر جو 15 ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اتنی زیادہ کیونکہ وہاں پر وضاحت نہیں ہے اس شخصیت کی، تو ہم اس کے علاوہ بھی اس شخصیت کو پڑھیں گے کہ یہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کون ہیں، ان کی کیا ادبی خصوصیات ہیں، ان کی تصانیف کون سی ہیں، انہوں نے کیا کیا کام اردو ادب کے لیے سر انجام دیے ہیں۔ تو ان کی شخصیت کو پڑھنے کے بعد، ان کی ادبی خدمات اور ادبی خصوصیات اور تصانیف کو دیکھنے کے بعد ہم انشاءاللہ جائیں گے ان کے مضمون نظریہ پاکستان کی طرف، اور نظریہ پاکستان کا مرکزی خیال اور نظریہ پاکستان کا خلاصہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو تاریخ کے اوپر لکھا گیا ہے۔ تو تاریخی مضمون تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ سیکنڈ ایئر کے بھی ابتدائی جو ایک مضمون مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے، قدیم جو ہے وہ طرز تعلیم پر ہے، مسلمانوں کے حالات کے بارے میں ہے، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، تو وہ بھی کیونکہ تاریخی مضامین تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، اس میں تاریخ کی بات ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے اس خلاصے میں ان شخصیات کو بھی پڑھنا ہے جو کہ اس سبق میں آئیں گی، تاکہ ہم پہلے ہی خلاصے میں ساری چیزوں کو سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہم جب سبق پڑھیں گے، اس کی عبارت کو پڑھیں گے، تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا، اس کے سوالات کو سمجھنا پھر مشکل نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی شخصیت کو پڑھنا ہے، اور پھر ہم نے سبق کے مرکزی خیال اور خلاصے کو بھی دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی شخصیت کو کتاب سے باہر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیسی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا ایک میں نے جنگ اخبار ہے، اس میں ایک کالم لکھا گیا تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے اوپر، تو اس کو میں نے دیکھا تو اس میں بڑی ہی اچھی باتیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی زندگی کے اوپر اور ان کی ادبی خصوصیات کے اوپر لکھا گیا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں بیٹا تاکہ ہمیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی شخصیت کا پتہ چل جائے۔ سندھ دھرتی اولیاء اور صوفیاء کرام کی سرزمین ہے، جہاں بلا رنگ و نسل، مذہب، پیار، محبت اور امن کا درس ملتا ہے۔ سندھ کو ہر دور میں علمی اور مذہبی حوالے سے خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ برصغیر میں سب سے پہلے اسلام کے نور نے اسی سرزمین کو منور و تاباں بنایا۔ ہر زمانے میں اس خطۂ ارضی میں ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی علمی اور ادبی اور تحقیقی کاوشوں سے لازوال خدمات انجام دیں۔ ایسی ہی نابغہ روزگار شخصیت، محقق، ماہر لسانیات، عالم دین، معلم اور ماہر تعلیم و مترجم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان تھے، جنہوں نے اپنی تمام زندگی تعلیم اور دین اسلام کے فروغ کے لیے وقف کیے رکھی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور، سی پی ہندوستان میں 1 جولائی 1912 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جبل پور کے مدرسوں میں قرآن پاک اور دینی تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد والدہ اور بڑے بھائی کے زیر تربیت رہے۔ مڈل کے بعد علی گڑھ چلے گئے، یہاں سے 1929 میں میٹرک پاس کیا۔
انٹر کا امتحان 1931 میں پاس کیا، 1933 میں بی اے کا امتحان پاس کیا، 1935 میں فارسی میں ایم اے پاس کیا اور 1936 میں ایم اے اردو کیا۔ اس کے بعد ایل ایل بی کی سند حاصل کی۔ حضرت قاری ضیاء الدین اور مولانا سلیمان اشرف نے تفسیر قرآن اور بخاری شریف انہوں نے وہاں سے ان دونوں اساتذہ سے پڑھی۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں علی گڑھ مرکزی اہمیت کا حامل رہا۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی بزرگوں کی خدمت کرنے میں وقف کی۔ 1936 میں تعلیم سے فارغ ہو کر علی گڑھ سے جبل پور واپس تشریف لے آئے۔ جبل پور واپس آنے کے بعد چند ماہ فارغ رہے اور کچھ دنوں بعد ہی پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے بطور لیکچرر کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی میں تقرر ہوا۔ کچھ عرصے بعد ناگپور یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 1936 سے 1948 تک وہ ناگپور یونیورسٹی ہندوستان کے صدر شعبہ اردو رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے استاد پروفیسر ضیاء الدین احمد اور نواب حبیب الرحمن شیروانی نے انہیں 6 صدی کے مشہور شاعر سید حسن غزنوی پر مقالہ لکھنے کو کہا، لہٰذا آپ نے حیات و ادبی کارنامے کے عنوان سے مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ مقالہ بیٹا تھیسس کو کہتے ہیں۔ 1960 میں ناگپور یونیورسٹی ہندوستان سے انہوں نے ڈاکٹر آف لیٹرز ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تو 1960 بعض سے جگہ پہ لکھا ہے اور بعض جگہ پہ 1959 لکھا ہے بیٹا، تو یہاں پر 1959 ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا 1960 ہے۔ تو ناگپور یونیورسٹی ہندوستان سے انہوں نے ڈاکٹر آف لیٹرز ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے بہرام شاہ غزنوی کی تاریخ انگیزی میں مرتب کی۔ یہ بہرام شاہ غزنوی بیٹا غزنوی سلطنت رہی ہے جس میں آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی۔ یہ تقریباً 200 سال رہی ہے یہ سلطنت، اور یہ افغانستان غزنی کے مقام پر یہ وہاں سے شروع ہوئی، اور محمود غزنوی نے ہندوستان میں آ کر بھی 17 حملے کیے تھے اور سومناتھ کے بتوں کو پاش کیا تھا۔ اس طرح بہرام شاہ غزنوی ان کے 16ویں حکمران گزرے ہیں۔ تو غزنوی سلطنت کے بہرام شاہ غزنوی کی تاریخ انگیزی بھی انہوں نے لکھی ہے، تاریخ پر کتاب لکھی ہے۔ آپ نیچے انشاءاللہ ان کی جب تصانیف پڑھیں گے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر 15 پر، تو آپ کو نظر آئے گا تاریخ بہرام شاہ، یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے۔ فارسی شعراء سید حسن برہانی، نجیب الدین، عثمان مختاری، متعدد شعراء پر تحقیقی مقالے تحریر بھی کیے جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام پنجاب یونیورسٹی سے شائع ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پہلے کراچی میں سکونت اختیار کی اور اسلامیہ کالج کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ 1950 میں بابائے اردو کی درخواست پر اردو کالج کراچی کے صدر شعبہ اردو کا عہدہ سنبھالا۔ بعد ازاں وہ علامہ آئی قاضی اور ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کے اصرار پر سندھ یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے، جہاں انہیں صدر شعبہ اردو کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ وہ اس عہدے پر 1976 تک فائز رہے۔ سندھ یونیورسٹی میں آپ کی 1988 علمی، ادبی اور تحقیقی خدمات کے سلسلے پر پروفیسر ایمریٹس کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ملنساری انکساری، مہمان نوازی، ادب، پیار، لحاظ، سخاوت اور دیگر اوصاف کے مالک تھے۔ وہ جس طرح فارسی، عربی اور انگریزی زبان میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، اسی طرح تصنیف و تالیف، شاعری، تحقیق و تنقید، تراجم، لسانیات اور متعدد دوسرے موضوعات، ان کی کم و بیش 100 سے زائد کتابیں شائع ہوئیں۔ 100 سے زائد بیٹا کتابیں شائع ہوئیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اردو کی ترویج و ترقی کے حوالے سے بے شمار خدمات انجام دیں۔ انہوں نے اردو زبان پر ایک ماہر لسانیات کی حیثیت سے نگاہ ڈالی اور دیگر کامل زبانوں پر اردو کے اثرات تلاش کیے، جس سے اردو کی اہمیت بڑھ گئی۔ اردو زبان کی خدمات کے سلسلے میں ان کا ایک اہم کارنامہ ان کا تحقیقی مضمون اردو املا کی تاریخ ہے۔ اردو املا کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے، جس میں قدیم اردو کے نمونے پیش کیے گئے ہیں اور حرف پر تنقید علاقائی حروف کی اشکال کی مدد سے کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی لغت نویسی ان کی شب و روز محنت اور کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سلسلے میں ان کا اولین باقاعدہ اور باضابطہ کام سندھی اردو لغت ہے۔ سندھی اردو لغت 1953-54 میں انہوں نے بنائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اردو صرف اور نحو یعنی کہ اردو گرامر پر کتاب لکھی جس کا عنوان اردو صرف و نحو ہے۔ اس میں اردو نحو کے قواعد اور اصولوں کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایسی الفاظ کی تفصیل فراہم کی ہے جن کا املا غلط رائج ہو چکا تھا۔ املا تحریر کو کہتے ہیں بیٹا، اردو کی تحریر۔ ایک باب املا اور علامات وقف کے متعلق ہے جس میں غلط اور درست املا کے فرق کے ساتھ معنی بھی دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اردو نصاب کی تدوین کے سلسلے میں خدمات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے شاگردوں میں ابن انشا
ڈاکٹر ابو لیث صدیقی، ڈاکٹر اسلم فرخی، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر معین الدین عقیل، ڈاکٹر ابو الخیر کشفی، ڈاکٹر الیاس عشقی اور قمر علی عباسی شامل ہیں۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبان میں 100 سے زائد کتب تصنیف اور تالیف کی ہیں۔ آپ کی کتاب اقبال اور قرآن پر آپ کو اقبال ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ادبی جائزے، فارسی پر اردو کا اثر، علمی نقوش، اردو سندھی لغت، سندھی اردو لغت، حالی کا ذہنی ارتقاء، ٹھیک ہے، مولانا الطاف حسین حالی، تحریر و تقریر، حضرت مجدد الفسانی، ان کی انشاءاللہ بات آئے گی سبق میں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون سی شخصیت ہیں۔ گلشن وحدت، مکتوبات معصومیہ، اقبال اور قرآن، معرف اقبال، اردو میں قرآن اور حدیث کے محاورات، فکر و نظر، ہمہ قرآن، درشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا عبید اللہ سندھی کی سرگزشت قابل کے نام سے قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی ادبی و تعلیمی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اس کے علاوہ نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور انجمن ترقی اردو کی طرف سے نشان سپاس کے اعزازات بھی دیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے خان آرزو اور انشاءاللہ خان انشاء کی تصریحات کے متعلق معلومات فراہم کی، اردو املا کی تاریخ لکھی جس میں غالب اور احسن کے علاوہ ان جملہ تحقیقات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس موضوع کے سلسلے میں ہوتی رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اردو زبان کی خدمات کے سلسلے میں ایک اہم کارنامہ قدیم شاعروں اور ادیبوں کے مخطوطات اور مطبوعات کی لسانی خصوصیات کا احاطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی لسانیات، ان کی اردو کے اوپر جو لسانی ہے یعنی اردو ادب کے لحاظ سے ان کا احاطہ کرنا ہے۔ ان کے دو صاحبزادے ڈاکٹر سراج احمد خان اور دوسرے ظفر احمد خان ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان حیدرآباد کی روحانی شخصیت بھی تھے۔ آپ کے مریدین اور عقیدت مند بڑی تعداد میں ان کے مزار کی زیارت و فاتح خوانی کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں یہاں سے روحانی فیض حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اعلیٰ تعلیم کے نصاب کو مرتب کیا بلکہ بچوں کا نصاب بھی ترتیب دیا۔ اس کے علاوہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا نصاب بھی مرتب کرنے والوں میں آپ شامل ہیں۔ وہ تمام عمر آسان اردو پڑھنے اور لکھنے پر زور دیتے رہے۔ ان کا ایک مضمون ہے نظریہ پاکستان، جو ابھی ہم پڑھیں گے بیٹا، کے عنوان سے انٹرمیڈیٹ کے نصاب میں شامل ہے، جو پاکستان کی اساس پر ہے، پاکستان کی بنیاد پر ہے۔ یہ مضمون مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور سے شروع ہوتا ہے اور مجدد الفسانی کی تحریک سے ہوتا ہوا تمام اہم تاریخی واقعات کو بیان کرتے ہوئے قیام پاکستان تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ نظریہ پاکستان جو مضمون ہے اس کے اندر کیا ہے۔ وہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر سے شروع ہوگا بیٹا 1556 سے، اور پھر آ کے ختم ہوگا 1947 پر، اور اس کے اندر مختلف شخصیات کو ذکر کیا گیا ہے نظریہ پاکستان کے اندر۔ تو اس لیے ہم ان شخصیات کو بھی پڑھیں گے، اس کا خلاصہ بھی دیکھیں گے تاکہ یہ والا مضمون ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس مضمون کی جامعیت، اختصار اور افادیت کے پیش نظر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے بھی اسے اپنے تعلیمی نصاب میں شامل کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے تحقیق کے موضوع پر اپنی نوعیت کا پہلا مضمون لکھا اور اس میں عربی اور فارسی کو ضروری قرار دیا۔ عربی صرف و نحو کو سمجھنے کے لیے قرآنی عربی کے عنوان سے کتابچہ تحریر کیا۔ اس میں انہوں نے عربی قواعد اور مصادر سمجھائے۔ اردو املا پر بھی شامل نصاب کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے منتخبات کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی جس میں طویل مضمون اردو املا کی تاریخ بھی شامل کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے صحیح اردو لکھنے کا قاعدہ بتایا، اردو املا کی صحت پر خاص توجہ دی، اردو عروض یعنی شاعری پر ایک مضمون اردو عروض کے عنوان سے تحریر کیا۔ اگرچہ یہ مختصر سا مضمون ہے لیکن اس میں اردو شاعری کی مروجہ، رائج کردہ بحریں اور وزن بھی بتائے گئے ہیں، جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ انہوں نے شاعری کے تمام نکات کو پیش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب جہاں ضرورت محسوس کرتے طلبہ کے لیے خود بھی کتابیں تحریر کرتے اور کراتے بھی۔ انہوں نے خاص طور پر نصاب میں نعتیہ ادب کو شامل کرتے ہوئے اس کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے نوجوانوں اور عام قاری کو صحیح اردو لکھنے اور پڑھنے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے شعوری طور پر صحیح املا کی طرف راغب کیا کہ لکھنے میں اردو صحیح آئے۔ ان کی ساری زندگی اردو کی خدمت سے عبارت ہے۔ انہیں اردو کے بحیثیت قومی زبان ہونے کا احساس اور شعور تھا۔ جب بھی اردو زبان کے حوالے سے بات ہوگی ان کے ذکر کے بغیر اس کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ آسمان علم کے درخشندہ اور تابندہ ستارے، علم و ادب کے کوہ گراں، عظیم مربی اور علم و حکمت کا ایک جاویداں باپ کا عنوان بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی علمی ضیاء پاشیوں سے ایک جہاں روشن ہوا۔ آپ اعلیٰ پائے کے مدرس، بے مثال مقرر، خوش بیان، عظیم محقق اور صالح مربی اسلام تھے۔ آپ کی گفتگو سے ٹپکتی مٹھاس کے اپنے پرائے سبھی معترف تھے۔
جس طرح آپ کا ظاہر صاف پاکیزہ اور معطر تھا، اسی طرح آپ کا باطن بھی اجلا اجلا نکھرا نکھرا اور معطر و منور تھا۔ اس پر مستزاد نفیس الطبع، ذوق سلیم، شستہ زبان، یہ سب عوامل ان کے اوصاف حمیدہ کا حصہ تھے۔ آپ عالم بعمل اور شب زندہ دار تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی زبان اور قلم میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ فصاحت و بلاغت اور ادب کے دیگر قرینوں سے مزین تحریر و تقریر عام شخص بھی آسانی سے سمجھ لیتا اور اسے اپنی حرز جاں بنا لیتا تھا۔ زہد عن دنیا آپ کا شیوہ زندگی تھا۔ اس دنیا فانی میں 93 سال گزارنے کے باوجود اس کی لذتیں، رنگینیاں اور حشر سامانیوں کا آپ کے دل کو بھانا تو کجا، یہ سب آپ کے قدموں کی دھول کو بھی نہ چھو سکیں۔ 25 ستمبر 2005 کا سورج دنیا فانی کے کئی تشنگاہ علم و ادب کو سیراب کر کے خود امر ہو جانے کے درجے پر فائز ہو گیا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ احاطہ مسجد غفوریہ، نز ٹول پلازا، سپر ہائی وے، بائی پاس حیدرآباد میں آسودہ خاک ہیں۔ تو بڑی عمر انہوں نے پائی بیٹا۔ پیدائش ان کی ابھی ہم دیکھیں گے 23 سپتمبر 1912 ہے اور وفات ان کی 25 سپتمبر 2005 ہے۔ تو یہ ہے بیٹا وہ کالم جو جنگ میں لکھا گیا تھا۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیسی شخصیت ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ تو کتاب میں ہم پڑھتے تو وہ چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اردو ادب کے لیے انہوں نے کیسا کام کیا، کیسی کتابیں انہوں نے لکھی۔ اب ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر جاتے ہیں بیٹا۔ صفحہ نمبر 15 پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے حالات زندگی کیا لکھے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں معروضی سوال بھی نظر آ جائیں، ہمیں ان کی حالات زندگی پتہ چل جائے، ادبی خدمات پتہ چل جائے، ادبی خصوصیات پتہ چل جائیں، تصانیف پتہ چل جائیں۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، آپ اپنی کتاب کھول لیں، صفحہ نمبر 15، پیدائش 23 ستمبر 1912، وفات 25 ستمبر 2005۔ یہاں سے حالات زندگی ہیں بیٹا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام گلاب خان تھا، جو نسلاً پٹھانوں کے یوسف زئی خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ جبل پور، گلاب خان، پٹھان، وفات، پیدائش، یہ سارے کے سارے MCQs ہیں۔ ابتدائی تعلیم جبل پور سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا اور امراوتی کالج ناگپور میں بطور استاد مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے آئے۔ یہاں وہ پہلے اردو کالج، پھر سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کو بے شماری سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں PhD سطح پر لکھنے جانے والے کئی مقالات کے ممتحن سپروائزر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی حالات زندگی بیٹا، اس سے زیادہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ادبی خدمات دیکھتے ہیں۔ اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے خود بھی گراں قدر خدمات انجام دی اور تحقیقی کام کیے، ریسرچ کی، اور ان کی ریسرچ کرنے والوں کی سرپرستی بھی کی۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ یہاں سے آگے ادبی خصوصیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب سادہ اور سلیس، چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی اور مطلب کی پوری وضاحت کر دیتے تھے۔ دینی معلومات ہوں، علمی ہوں، ادبی ہوں یا تحقیقی ہوں، ان کا انداز بیان توضیحی اور تشریح تھا، یعنی کہ وضاحت بیان کرتے تھے، ایسے انداز سے کرتے تھے بات کہ اس کی تشریح ہو جائے۔ وہ دقیق خیالات، مطلب ایسے خیالات جو مشکل ہیں، وہ بڑی آسانی اور روانی سے قلم بند کر دیتے تھے۔ انکسار اور عاجزی اور سادہ بیانی ان کے اسلوب کا حصہ ہے۔ فارسی میں بھی ان کی مہارت مسلم الثبوت ہے، یعنی مانی جانی والی ہے، یعنی کہ اس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ فارسی میں بڑے ماہر تھے۔ تصانیف ہم نے دیکھ لی بیٹا ان کی، وہاں پر بھی آپ نے پڑھ لی۔ علمی نقوش ہیں، تاریخ اسلاف ہے، ادبی جائزے، تحقیقی جائزے، تاریخ بیرام شاہ، سرگزشت کابل، چند فارسی شعراء، برصغیر میں فارسی ادب، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، مطالب اقبال، مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ہمارا تلفظ اور جامع القواعد وغیرہ ان کی کتابیں ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ 100 سے زیادہ ان کی تصنیفات اور تالیفات ہیں۔ تو ایسی ادبی شخصیت بیٹا، ان کا ہی ہم اب مضمون پڑھیں گے، تو آپ کو اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کیسا انہوں نے مضمون لکھا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں بیٹا اپنے بورڈ کی تصویر کی طرف، اور یہاں سے ہم پورے کے پورے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد خلاصہ دیکھنے کے بعد جن شخصیات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے ان شخصیات کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے، تاکہ ہم ان شخصیات کو جان کر ہمیں آسانی ہو جائے کتاب کے اندر جب ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ کون کون سی شخصیات ہیں۔ مرکزی خیال بیٹا اس سبق کا بہت ہی آسان ہے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے
اپنے مضمون نظریہ پاکستان میں جو بادشاہ اکبر ہے اس سے لے کر قیام پاکستان تک کے مسلمانوں کے حالات کو ذکر کیا ہے، اور پھر نظریہ پاکستان کی تعریف بیان کی ہے، اس کے مقاصد کو بیان کیا ہے، اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے اس کا بیان ہے۔ تو بیٹا یہ چیزیں جو بھی میں نے دہرائی ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیں، اسی کے اوپر بات ہوگی۔ پہلی بات کہ ہم دیکھیں گے 1556 سے 1947 تک، یعنی کہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ جلال الدین اکبر کا مغلیہ سلطنت میں بادشاہ بننا، وہاں سے لے کر پھر پاکستان بننے تک کے حالات، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں نے مختلف قربانیاں دیں، جن شخصیات کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف لوگوں کو بھی پڑھیں گے وہ کون کون سی شخصیات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات ہوگی اس میں نظریہ پاکستان کی آپ کو تعریف نظر آئے گی، نظریہ پاکستان کیا ہے۔ تیسری بات جو ہوگی وہ ہوگی بیٹا نظریہ پاکستان کے بعد ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اور آخری بات آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں ہم کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے۔ تو یہ پوری جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں بیٹا، یہی اس سبق کے اندر موجود ہے۔ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ اس کا خلاصہ اب کیا ہے۔ تو سبق نظریہ پاکستان، مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، صنف مضمون اور ماخذ اس کا معرف اقبال ہے۔ بیٹا ایک طرف آپ کو نظر آئے گا مغربی وطنیت لکھی ہوئی ہے میں نے، اور ایک طرف اسلامی ملت ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کون سی تاریخ کو بیان کیا گیا اس مضمون کے اندر۔ تو میں نے اوپر دیکھیں لکھا ہے 1556 سے لے کر 1947 تک، یعنی کہ بادشاہ اکبر کا آنا مغلیہ سلطنت 1526 سے شروع ہوئی ہے بیٹا۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے شروع ہوئی ہے، اور ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی ہے۔ 1526 سے لے کر 1857 تک آخری جو حکمران تھے، جو بادشاہ تھے، وہ بہادر شاہ ظفر رہے ہیں مغلیہ سلطنت کے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو مغلیہ سلطنت تو 1526 سے 1857 تک رہی ہے، لیکن بادشاہ اکبر 1556 سے آیا ہے۔ تو اس کتاب میں 1556 سے لے کر پھر 1857 کے بعد کے بھی حالات تھوڑے سے ذکر ہیں، کب تک؟ پاکستان بننے تک، 1947 تک۔ تو میں نے اس لیے 1556 لکھا ہے، یہ بادشاہ اکبر کا دور ہے، اور 1947 کا دور تک، یعنی کہ پاکستان بننے تک۔ کیا ترتیب ہے بیٹا آپ کے اس سبق میں؟ سب سے پہلے ذکر کریں گے، سٹارز آپ کو نظر آئیں گے، یہ مختلف چیزیں ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب میں صفحہ نمبر 16 میں ہم جب جائیں گے تو ابتدا میں ہی جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں انہوں نے بادشاہ اکبر کا ذکر کیا ہے کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری۔ بے جا رواداری کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا سلوک نہیں کیا، اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا۔ اور بادشاہ اکبر کے جو تخت ہے اور بادشاہت ہے اس میں ہندوؤں کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، اور ملک میں کافرانہ طور طریقے شروع ہو گئے تھے، اور اس نے اسلام کو کافی نقصان دینے کی کوشش کی۔ بادشاہ اکبر نے، ہندوؤں کا زور تھا اور ہندو اس کے ساتھ مل کر اور ان کی باتوں کو یہ مانا کرتا تھا، تو بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری نے اسلام کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے جو مقابلے میں ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے وہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اپنا کلمی جہاد کیا بیٹا، کلمی جہاد کیا، اور مجدد الفسانی کی جو اسلامی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ذکر کیا کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری ہوئی، اسلام کو نقصان پہنچا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اسلامی خدمات انجام دیں۔ اب اسی وجہ سے بادشاہ اکبر کے بعد جہانگیر کے زمانے میں جب انہوں نے یہ اسلامی خدمات سر انجام دی اور کلمی جہاد کیا تو ان کو قید و بند کی سختیاں برداشت کرنی پڑیں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو قید کر لیا گیا۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کا صلہ یہ ملا کہ ان کی قربانیوں کا کہ شاہ جہان اور اس کا بیٹا جو اگلی مغلیہ حکمران تھے وہ کیا بن گئے؟ دین کے خادم بن گئے۔
شاہ جہان اور اس کا بیٹا اورنگزیب خان یہ دین کے خادم بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا. اسی لیے ان کو حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں. مجدد کہتے ہیں تجدید کرنے والا, ٹھیک ہے, اور الف ثانی 1000 سال, یعنی کہ دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ کس کی تجدید کرنے والا, دوبارہ دین کی تجدید کرنے والا. تو بیٹا اس کے بعد ذکر ہے بادشاہ اکبر کے بعد حضرت مجدد الف ثانی کا, پھر جہانگیر کا, شاہ جہان اور اس کے بیٹے اورنگزیب کا, پھر ہے اورنگزیب کے بعد لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کہ مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا. مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا, آپس میں لڑائیاں ان کی شروع ہو گئیں اور ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت جو ہے وہ زوال کا شکار بننا شروع ہو گئی. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپس کی لڑائیوں کے علاوہ مرہٹے ہندوؤں نے بھی سر اٹھا لیا اور انہوں نے بھی مغلیہ سلطنت کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے بیٹا انگریزوں نے بھی ہندوستان کے اندر اپنے قدم جما لیے, لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود مسلمانوں کے اندر سے مجاہد کھڑے ہوتے رہے, جن میں سلطان حیدر علی کا نام, سلطان ٹیپو کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. انہوں نے جہاد کیا لیکن اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے اور بیچ میں ملے ہوئے غدار لوگوں کی وجہ سے ان کا مشن کامیاب نہ ہو سکا. شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحریک ایک شروع ہوئی. شاہ ولی اللہ دہلوی ایک بہت بڑی اسلامی شخصیت ہیں. انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے تحریک شروع کی اور 1831 میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بزرگ, ان کے جو استاد ہیں سید احمد بریلوی, ٹھیک ہے, انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے بھی شہادت ان کو مل گئی اور یہ شہید ہوئے. اور بالاکوٹ کے مقام پر آپ نے نام سنا ہوگا ان کا, تو بالاکوٹ کے مقام پر ان کی قبریں بھی ملتی ہیں. اس کے بعد بیٹا 1857 کی جنگ آزادی شروع ہو گئی اور 1857 کی جنگ آزادی میں آپ کو پتہ ہے مغلیہ سلطنت ہم سے چلی گئی اور آخری بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ آخری مغلیہ حکمران, ان کو قید کر لیا گیا. لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے کیونکہ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. اس لیے سر سید احمد خان نے اصلاحی تحریک شروع کی اور ان کی تحریک نے کافی مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا. 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی. کانگریس جو ہے وہ شروع میں ان کا منشور یہ تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی ساتھ ہم ان کا بھی خیال رکھیں گے, لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہندوؤں کی جماعت ہے, یہ کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے. تو سر سید احمد خان کے دوست مولانا قاسم نانوتوی نے اسلامی خدمت سر انجام دی اور ساتھ ساتھ اسلام کی خدمات میں ان کا نام بھی لکھا جائے گا. مولانا قاسم نانوتوی انہوں نے ایک مدرسہ بنایا جس کا نام ہے مدرسہ دیوبند, ابھی بھی انڈیا کے اندر ہے یہ. اور کانگریس کی بنیاد تو رکھی گئی اور یہ ہندوؤں کی ایک سیاسی پارٹی بن گئی تھی. اس وجہ سے نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلمانوں کی سیاسی پارٹی مسلم لیگ کی بنیاد رکھتی, لیکن ہندوؤں نے پھر سازشیں شروع کر دیں. ہندوؤں کو تکلیف ہو گئی کہ کانگریس کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے اور مسلم لیگ شروع کر دی ہے, تو اس تکلیف کی وجہ سے ہندوؤں نے سازشیں شروع کر دیں. اور ایک سازش جو اس کتاب میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مشرقی بنگال اور آسام کو دوبارہ 1911 میں بنگال میں شامل کر دیا. بیٹا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہیں پر تھوڑا سا آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ 1765 کی بات ہے, یہ 1765 کی بات ہے کہ جو بنگال ہے نا اس کے ساتھ ایک صوبہ ہے جو اڑیسہ کے نام سے ہے اور آسام, یہ ایک صوبہ تشکیل دے دیا گیا تھا. 1765 کے بعد بنگال یہ سارے کا سارا اور بڑا گنجان آباد علاقہ تھا, بہت زیادہ اس کی آبادی تھی. تو 1765 کے بعد پورے کا پورا یہ حصہ بنگال کا اور اسی طرح بہار اڑیسہ کا اور آسام کو ملا کر پورا بنگال بنا دیا گیا تھا. لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں یعنی کہ 1901 سے آگے ایک صوبہ بنگال سب سے زیادہ یہ گنجان آباد صوبہ تھا. تو 1905 میں ہندوستان کا ایک وائسرائے تھا جس کا نام ہے لارڈ کرزن, آپ نے شاید نام سنا ہو. اس نے یہ تجویز دی تھی کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرو, ایک کو مشرقی بنگال بناؤ, ایک کو مغربی بنگال بنا دو. مشرقی بنگال میں کیونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی, اس میں 31 ملین آبادی تھی جس میں 12 ملین ہندو تھے اور 19 ملین مسلمان تھے, اور انہوں نے کہا یہ مشرقی بنگال بن گیا ہے.
اور دوسرا جو مغربی بنگال تھا اس میں 54 ملین آبادی تھی، جس میں 45 ملین ہندو تھے اور 9 ملین جو تھے وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا یہ مغربی بنگال ہے اور یہ ہندوؤں کے حوالے کر دو۔ اب مسلمانوں نے اس کو خیر مقدم کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کا حصہ علیحدہ ہو گیا اور ہندوؤں کا حصہ علیحدہ ہو گیا۔ لیکن جب یہ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو ان کو تکلیف ہو گئی، ہندوؤں کو، انہوں نے سازشیں شروع کر دی اور آخرکار 1911 میں انہوں نے سازشیں کر کے اور بائیکاٹ کر کے دوبارہ مغربی اور مشرقی بنگال کو ایک ہی کر دیا۔ یہ انہوں نے سازشیں شروع کر دی، یہ پہلی سازش تھی ان کی ہندوؤں کی، کہ انہوں نے مشرقی بنگال اور آسام کو دوبارہ 1911 میں ایک ہی بنگال میں شامل کر دیا اور کہا مسلمانوں کی جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ایک ہی کر دیا جائے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ مشرقی بنگال میں مسلمان رہیں اور مغربی بنگال میں زیادہ ہندو رہیں، ان کا حصہ بن جائے۔ تو یہ ہندوؤں کی سازش تھی۔ ادھر بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے باہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے مسلمانوں کے لیے۔ پہلے جنگی عظیم لڑی گئی ہے جو 1915 سے یا 1914 سے 1918 تک ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے ایک طرف تو برطانیہ، امریکہ، اٹلی اور فرانس تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور ترکی تھے۔ ترکی کے پاس سلطنت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بیٹا، یہ لڑی گئی ہے پہلی جنگ عظیم۔ اس میں یہ تھا کہ ترکی جو تھا اس کا ساتھ جرمنی دے رہا تھا، آسٹریا دے رہا تھا، ہنگری دے رہا تھا، اور دوسرا برطانیہ، امریکہ، اٹلی اور فرانس وغیرہ شامل تھے۔ اس میں بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کا جو آہستہ آہستہ انہوں نے راہ ہموار کی وہ یہیں سے ہموار کی ہے۔ آخرکار پھر سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا کچھ عرصے بعد، اور مسلمان اس لیے کافی جو ہے وہ غم کا شکار تھے کہ ترکی جو خلافت تھی وہ کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی اور مسلمان اس کو ایک مضبوط قسم کی عمارت سمجھتے تھے، لیکن جب یہ عمارت گر گئی تو مسلمانوں کو کافی اس کا نقصان بھی پہنچا۔ تو سلطنت عثمانیہ کا اس میں سبق میں بھی ذکر ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں 1915 سے 1918 تک جو لڑی گئی سلطنت عثمانیہ آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد تقریباً 22-23 میں ختم ہو گئی۔ اس لیے بیٹا یہ جو خلافت عثمانیہ کو گرانے کے لیے سازش ہوئی تھی اس میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے بھی تحریکیں شروع کی، جس میں سے ایک تحریک کا نام یہاں پر لکھا ہے تحریک خلافت۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے ہندوستان کے اندر ایک تحریک خلافت شروع کی، اور جانے تو نہیں دیتے تھے ہندوستان کے مسلمانوں کو، جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ برطانیہ وہاں پر قبضہ کیے ہوئے تھا، لیکن انہوں نے وہاں پر پیسے جمع کیے، فنڈ جمع کیے، جس سے ترکی کے مسلمانوں کی اور ترکی کے مجاہدوں کی انہوں نے مدد کی تھی۔ لیکن بیٹا اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر اور بھی جو ہیں وہ تحریکیں شروع ہوئی ہیں جو ہندوؤں نے شروع کر دی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا انہوں نے تحریک خلافت شروع کی ہے تو ہندوؤں نے آ کر شدھی اور سنگٹن تحریکیں شروع کر دیں۔ شدھی اور سنگٹن تحریکیں بیٹا یہ دونوں کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ میں کتاب کے اندر بھی بتاؤں گا، ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو شدھی اور سنگٹن تحریکیں ہیں وہ یہ تحریک تھی کہ پہلے یہ تھا کہ جو ہندو مسلمان ہوئے ہیں ان کو پیار محبت سے دوبارہ ہندو بنایا جائے، یہ تحریک انہوں نے چلائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پیار سے تو مسلمان نہیں ہو رہے، پھر انہوں نے اسلحے کے زور پر اور جو ہے زبردستی طریقے سے جو ہندو مسلمان ہوئے تھے ان کو ہندو بنانے کے لیے زبردستی ان کے گھروں کو کہا ہم آپ کے گھروں کو جلا دیں گے، زبردستی دوبارہ ہندوؤں کے دین کے اندر جو ہے وہ آ جائیں، زبردستی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو یہ تحریکیں جو تھی شدھی اور سنگٹن تحریکیں، اور آج بھی ہندوستان کے اندر شیو سینا نامی آپ کو پتہ یہ تحریکیں ابھی بھی جاری ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ باتوں میں بھی زہر اگلتے رہتے ہیں اور ان کو جسمانی مالی ہر طرح کا نقصان دے رہے ہیں۔ ابھی بھی انڈیا کے اندر یہ تحریکیں فعال ہیں اور کسی نہ کسی طور پر کام کر رہی ہیں۔ تو یہ شدت پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ تحریکیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اسی دور میں آپ کو پتہ ہے 1928 میں نہرو رپورٹ آ گئی۔ اب نہرو رپورٹ جب آئی 1928 میں تو مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہیں انہوں نے بالکل بھی ہمیں نظر انداز کر دیا اور ہندو کسی طور پر بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو مانا جائے۔ تو مسلمانوں نے پھر کیا کیا، پھر یہ سوچ ان کے ذہنوں میں آ گئی کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے۔ نہرو رپورٹ کے بعد ان کے ذہن میں آ گئی تھی کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے۔ تو 1930 الہ آباد جلسہ میں آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن
پاکستان بنانے کی تجویز دے دی تھی، 1930 میں یہ تجویز دی تھی، اور پھر 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے گی، اور اسی اعلان کو قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں۔ تو 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان قرارداد پیش کی گئی تھی، اور اس کے کچھ عرصے بعد 7 سال بعد مسلمانوں نے کافی محنت کی، تو 14 اگست 1947 کو اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں جا کر ایک عظیم ملک ملا جس کا نام پاکستان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ملک دے دیا تھا۔ تو بیٹا یہ سارے کے سارے واقعات آپ کے اس چھوٹے سے مضمون نظریہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس تاریخی واقعات کو ترتیب کے ساتھ ذکر کروں جس طرح آپ کی کتاب کے اندر ذکر ہیں۔ تو وہ بادشاہ اکبر سے لے کر حضرت مجدد الفسانی کا ذکر، اس کے بعد مغلیہ حکمران جہانگیر کا ذکر، شاہ جہان کا ذکر، اس کے بیٹے اورنگزیب کا ذکر، اس کے بعد مرہٹوں کا ذکر کیا ہے، ہندوؤں کا ذکر کیا، انگریزوں کا ذکر کیا، سلطان حیدر علی کا ذکر کیا ہے، سلطان ٹیپو کا ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی کا ذکر کیا ہے، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی کا ذکر کیا ہے، پھر اس طرح سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کا ذکر کیا ہے، کانگریس کی بنیاد اس کا ذکر کیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کا مدرسہ دیوبند کا ذکر کیا ہے، نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اس کا ذکر کیا ہے، ہندوؤں کی سازشوں کو ذکر کیا ہے جس میں مشرقی بنگال اور آسام کو دوبارہ 1911 میں بنگال میں شامل کیا گیا، اس سازش کا ذکر بھی کیا ہے، پہلی جنگ عظیم کا ذکر کیا ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے راہ ہموار کی گئی، تحریک خلافت کا ذکر کیا ہے جو مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی کی تحریک تھی، ہندوؤں کی تحریکوں شودی اور سنگٹن کا ذکر کیا ہے، 1928 نہرو رپورٹ کا ذکر کیا ہے، 1930 الہ آباد جلسے کا ذکر کیا ہے، 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان کا ذکر کیا ہے، اور 14 اگست پھر 1947 پاکستان آزادی کا ذکر کیا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے آپ ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ آپ کو پورے کے پورے سبق کی اچھی طرح سمجھ آئے۔ اس کے بعد بیٹا مضمون ختم نہیں ہوتا بلکہ مضمون یہاں سے ایک علیحدہ رخ لیتا ہے۔ وہ کیا ہے بیٹا؟ 2 چیزوں کی وضاحت ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ ایک ہے مغربی وطنیت، ایک ہے اسلامی ملت۔ دیکھیں وطن کیا ہے؟ مغرب میں وطن وہ کہتے ہیں مذہب سے وہ بلند ہے اور بالاتر ہے، اور مذہب کو وہ اتنا خاص نہیں سمجھتے جتنا وطن کو خاص سمجھتے ہیں۔ وہ گورے کو کالے پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ہاں وطن سب سے آگے ہے، وہ آپس میں جنگیں بھی لڑتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں اور اپنے وطن کو سب سے اعلیٰ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ مغربی وطنیت ہے، جبکہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی بس رہے ہیں وہ سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے اسلام ایک ملت کا درس دیتا ہے۔ بے شک آپ علیحدہ وطن میں رہیں، لیکن علیحدہ وطن میں رہنے کے باوجود آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں۔ تو پاکستان کا قیام یاد رکھیے گا بیٹا ایک وطن کی حیثیت سے ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایک وطن ہمیں ملا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب نے ایک ملت بن کے رہنا ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان بھی ہمارے بھائی بھائی، بلکہ پوری دنیا، عرب کے علاقے میں، ٹھیک ہے، افریقہ میں، یورپ میں، جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بھائی ہیں۔ اسی اعتبار پر اقبال نے کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ آپ اپنی ملت پر قیاس مغرب کی قوموں سے نہ کرو۔ آپ کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص طریقہ بتایا ہے، آپ ایک منظم قوم ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ایک علیحدہ مقصد ہے۔ پھر آگے اقبال کہتے ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، وہ تو ملک و نسب کو فروغ دیتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، ہمارا جو ساری کے سارا ہماری قوت ہے وہ مذہب کے اوپر ہے۔ اب نظریہ پاکستان کو بیان کیا ہے بیٹا اس مضمون کے اندر۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، یاد رکھیے گا، جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ ہمارا نظریہ پاکستان یہ ہے کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم نسل کو ترجیح نہیں دیتے، ہم رنگ کو ترجیح نہیں دیتے، ہم وطن کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ہم عقیدے اور کلمے کی بنیاد کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ اسلام کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ ہم ہمارے وطن میں کسی کو گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کوئی جو ہے وہ اپنے خاندان کو ترجیح نہیں ہے، صرف ترجیح اس کو ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے طریقے سے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے اندر ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہندوؤں کا خیال یہ ہوتے ہیں، وہ شودر کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ لگانے سے چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں، ان کے ہاں تو یہ بھی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی غریب جو ہے وہ امیر پر اس کو ترجیح نہیں ہے، امیر کو غریب پر ترجیح نہیں، کسی طریقے پر کوئی ترجیح نہیں ہے، بلکہ ہم ایک کلمے کے لیے ہیں۔ تو یہی نظریہ پاکستان ہے، پاکستان کا ایک نظریہ ہے، اور نظریہ کلمے کی بنیاد ہے، یاد رکھیے گا۔ اب بیٹا ہمارا نظریہ پاکستان کے لیے ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے مقاصد میں سب سے اہم بات کیا ہے بیٹا؟ وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد جو ہے وہ ہے اسلامی اصولوں کو قائم کرنا، اور اسلامی اصولوں کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر مثالی مملکت بنانا، ایسی مملکت بنانا، ایسا وطن بنانا کہ ہم اسلام کے لیے ایک ایسی قوم بن جائیں کہ پوری دنیا ہماری مثال دے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے نظریہ کا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ہی اسلامی اصولوں کی ترویج ہے، اسلامی اصولوں کو قائم کرنا ہے، اور پورے دنیا کے اندر مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ آخر میں آ کر نظریہ پاکستان کو بیان کرنے کے بعد، نظریہ پاکستان کے مقصد کو بیان کرنے کے بعد، آخری صفحے پر، صفحہ نمبر 20 پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے لیے کردار کیا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر قسم کی گروہ بندی کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں، ہم نظریہ پاکستان کو فروغ دیں، اور اسی اعتبار سے جب ہم کام کریں گے، اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو ہم توانا دیکھیں گے، مستحکم دیکھیں گے، شاندار دیکھیں گے، اور پرعظمت بنانے میں ہم پوری طرح کیا ہو جائیں گے؟ پھر کامیاب ہو جائیں گے، تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور پھر یہاں پر رہتے ہوئے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ جب ہمارا اپنا وطن مضبوط ہوگا تو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ تو اس اعتبار سے بیٹا پورے سبق کے اندر وہ بادشاہ اکبر سے لے کر 1556 سے لے کر 1947 تک اس جو آپ کے سامنے تصویر ہے، اس ساری چیز کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا نظریہ پاکستان کی تعریف کو بیان کیا ہے، نظریہ پاکستان کے مقصد کو بیان کیا ہے، اور نظریہ پاکستان کے بعد ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ہمارے ملک کے لیے، اس کو ذکر کیا ہے۔ اور بیٹا اسی کے اوپر سارے کے سارے سوالات ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری، اس کے اوپر سوال ہے، آپ کا مشقی سوال۔ مجدد الفسانی نے کیا خدمات انجام دیں، اس کے اوپر سوال ہے۔ حیدر علی سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے، اس کے اوپر سوال ہے۔ کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا، اس کے اوپر سوال ہے۔ شدی اور سنگٹن تحریکیں کیا ہیں، اس کے اوپر سوال ہے۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر سوال ہے۔ اور نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے آپ کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بیٹا آپ کے سامنے تقریباً 7 سوالات آپ کو مشقی سوال نظر آئیں گے جو صفحہ نمبر 20 کے اوپر ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم جب سبق پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ سوال بالکل آسان ہو جائیں گے۔ بیٹا اب ہم تھوڑا سا آخر میں ان شخصیات کو پڑھ لیتے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے یہاں پر کیا ہے، تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے سبق پڑھنے سے پہلے، اور یہ ہمارے لیکچر کا آخری حصہ ہے۔ تو بیٹا میں نے اوپر لکھا ہوا ہے مولیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک رہی، لیکن اکبر کا دیکھیں لکھا ہوا ہے 1556 سے 1605 تک یہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ اکبر اصل نام اس کا کیا تھا؟ جلال الدین محمد اکبر تھا۔ ہندوستان پر نصف صدی تک حکومت کی اور تاریخ میں اکبر اعظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1542 میں عمر کوٹ سندھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے باپ ہمایوں کی وفات کے بعد 14 سال کی عمر میں حکومت سنبھال لی تھی۔ اگرچہ خود ان پڑھ تھا مگر علم و ہنر کے باکمال لوگوں کا بہت بڑا قدردان تھا۔
1605 میں وفات پائی اور آگرہ کے قریب سکندرہ میں دفن ہوئے۔ دین الہی اور متعصب داری نظام کی وجہ سے کافی شہرت ملی، تو اس نے ایک دین الہی اپنا دین قائم کر دیا تھا جس کی وجہ سے دین کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو جہانگیر کا ذکر ہے بیٹا 1605 سے 1627۔ آپ کا اصل نام نور الدین محمد جہانگیر تھا، جلال الدین محمد اکبر کے بیٹے اور چوتھے مغل بادشاہ تھے۔ آپ نے 1605 سے لے کر 1627 تک بادشاہت کی۔ آپ شاہ جہاں کے والد اور اورنگزیب عالمگیر کے دادا تھے۔ شاہ جہان کا ذکر ہے بیٹا 1627 سے 1659۔ شہزادہ خرم محمد شہاب الدین اصل نام ہے، جہانگیر کے بیٹے اور 5ویں مغل بادشاہ تھے۔ آپ لاہور میں پیدا ہوئے اور آگرہ میں انتقال کیا۔ ممتاز محل آپ کی بیوی تھی جس کے لیے آپ نے آگرہ میں تاج محل بنایا تھا۔ آپ کو مغل دور حکومت کا انجینئر بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے بڑی بڑی عمارات بنانے کا آپ کو شوق تھا۔ اورنگزیب عالمگیر 1659 سے 1707۔ آپ کا اصل نام محی الدین محمد عالمگیر تھا، بڑے عالم دین اور بڑے مشہور خطاط تھے۔ لاہور کی بادشاہی مسجد آپ نے ہی تعمیر کرائی تھی۔ فتاوی عالمگیری کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ آپ نے پورے عزم اور خلوص کے ساتھ ملک میں نظام مصطفیٰ رائج کیا، لیکن آپ کے جانشین نائل ثابت ہوئے، اس لیے آپ کے بعد مغل سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مجدد الفسانی اصل نام شیخ احمد 1500 تقریباً 64 سے لے کر 1624 تک۔ 1564 میں مشرقی پنجاب کے ایک شہر سرہند میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے شیخ احمد سرہندی کہلائے۔ آپ نے دینی علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اکبر کے دین الہی کے خلاف آپ نے جہاد بالقلم کیا اور اس الحادی روش کی روک تھام کی۔ آپ نے اکبر اور جہانگیر کے دور میں دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کی، مگر باطل قوتوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ آپ 1624 میں انتقال آپ نے کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ 1703 سے 1762 تک۔ آپ کا اصل نام احمد قطب الدین تھا۔ آپ 1703 میں شاہ عبد الرحیم کے گھر میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ علم حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ آپ سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ مسلمانوں کو جدید مغربی علوم سکھانے چاہیے۔ خود شاہ صاحب نے قرآن حکیم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ آپ کے دو صاحبزادوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے قرآن حکیم کا اردو زبان میں ترجمہ کیا، جو بہت بڑا کارنامہ ہے۔ شاہ صاحب جو ہیں تقریباً 23 عربی اور 28 فارسی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں ان کی سب سے اہم کتاب ہے حجت البالغہ۔ ٹھیک ہے، مولانا محمد قاسم کا ذکر ہے، ان کا پڑھتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی 1800 جو ہے تقریباً 27 میں ہندوستان کے ایک ضلع سہارنپور کے قصبے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ آپ سر سید کے بڑے گہرے دوست تھے اور 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہد بھی رہے ہیں۔ سلطان ٹیپو والد اس کا حیدر علی تھا، تو 1750 سے 1799۔ آپ کا اصل نام فتح علی تھا۔ ایک فقیر ٹیپو مستان شاہ سے منسوب ہو کر ٹیپو سلطان بن گئے۔ آپ اعلیٰ فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے، عالم اور عالم دوست تھے۔ آپ کا بڑا کتب خانہ بھی تھا جس کی کتابیں اب انڈیا ریکارڈ آفس میں موجود ہیں۔ آپ نے سرنگا پٹم کے مقام پر انگریزوں سے ایک تاریخی جنگ لڑی جس میں اپنے وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے آپ کو شکست ہوئی، اور 4 مئی 1799 کو آپ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شاہ اسماعیل شہید 1771 سے 1831۔ آپ شاہ عبد الغنی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ مذہبی علوم کے علاوہ فلسفہ اور ریاضی میں کمال رکھتے تھے، ساتھ ہی اعلیٰ درجے کے سپاہی بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ سکھوں کے ساتھ لڑتے ہوئے بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہوئے، مانسیرا سے آگے جو بالاکوٹ ہے بیٹا۔ سید احمد شہید 1782 سے لے کر 1831 ہندوستان کے قصبے بریلی کے رہنے والے تھے۔ آپ حضرت حسین کی اولاد میں سے تھے۔ تقریباً 21 برس کی عمر میں آپ دہلی چلے گئے اور شاہ عبدالعزیز کے مدرسے میں داخل ہوئے، جہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کا بھی درس لیا۔ 1810 میں نواب امیر خان ٹونک کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ جلد ہی آپ کے علم و فضل اور مجاہدانہ زندگی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی بنا پر شاہ اسماعیل آپ کے مرید بن گئے۔ آپ نے سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ملک کو آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں یہ بھی بالاکوٹ کے مقام پر سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے بیٹا اس پورے کے پورے سبق کا خلاصہ، اور کچھ لوگ جن کا ذکر ہم نے کیا ہے یہاں پر خاص لوگ ہیں جن کو شاید آپ نہ جانتے ہوں گے، تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ کون لوگ ہیں۔ اب ہمارے لیے پورے کا پورا سبق بیٹا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا۔ ہم سبق کو پڑھیں گے، اس کے اندر جو شخصیات ان کو پڑھتے جائیں گے، ہم اسی حصے کو پڑھیں گے 1526 سے لے کر 1947 تک کے حصے کو،
اور پھر اس کے بعد جو جلال الدین اکبر کا دور ہے 1556 سے شروع ہوا، اس کو لیتے ہوئے جائیں گے کتاب کے اندر اور جا کر ختم ہو جائے گا 1947 تک۔ اس کے بعد ہم نظریہ پاکستان کی تعریف کو کتاب میں پڑھیں گے، نظریہ پاکستان کے مقاصد کو پڑھیں گے، اور نظریہ پاکستان میں ہم کیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے مشقی سوال بھی انشاءاللہ تعالی بیٹا کوئی بھی مشکل آپ کو نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوا بیٹا آج کا سبق۔ آپ کا جو ہوم ورک ہے بیٹا، یہ جو پکچر ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کل کے دن جب آپ کو سبق دوبارہ دیکھنا پڑے تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ بیٹا یہ آپ کی تشریح کے لیے، سیاق و سباق کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ سبق جو ہے کیونکہ کافی اس میں تاریخ ہے، آپ کو نظر آیا ہوگا، حالانکہ یہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں گے 16 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 20 پر ختم ہو جائے گا، تو ہے چھوٹا سا سبق ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی تاریخ کو انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ گویا کہ یہ مطالعہ پاکستان کی طرح کا ایک سبق ہے، نظریہ پاکستان آپ نے وہاں پر بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو اب آپ کا ہوم ورک صرف یہی ہے کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی زندگی کے اوپر ایک جو ہے ببل میپ بنانا ہے بیٹا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ کی تصویر، یہ ساری کی ساری آپ کی طرف میں بھیج بھی دوں گا، تو آپ نے یہ ساری کی ساری اپنی کاپیز میں لکھ لینی ہے۔ تو بیٹا مجھے امید ہے آج کے سبق سے آپ کو انشاءاللہ کافی حد تک نظریہ پاکستان سبق کی سمجھ آ جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سبق کو پڑھ کر اس کے مشق ساتھ ساتھ سوالات حل کر لیں گے، جس سے ہمارا سبق انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو بیٹا ہوم ورک کر کے آپ نے مجھے بھیج دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں، محنت اسی طرح کرتے رہنا ہے۔ والسلام۔